السلام علیکم۔ آپ سب نے ٹائم ٹریول یعنی وقت کی مسافت کو تیزی سے آگے پھلانگنا یا پیچھے جانا اس کے بارے میں سنا تو ہوگا، بلکہ اس کے متعلق ہالی ووڈ میں بنی کئی فلمیں بھی دیکھی ہوں گی جن میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک آدمی آج سے 300 سال بعد آگے یا پیچھے چلا جاتا ہے۔ یہ چیزیں آج کل جدید سائنس کی مدد سے سچ ہو رہی ہیں، جیسا کہ اسلام میں یہ بہت پہلے ہی ہو چکی ہے۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ انتہائی دلچسپ ہے۔ ٹائم ٹریول میں انسان اپنے وقت سے ماضی یا مستقبل میں جا سکتا ہے اور وہاں اپنے آپ کو اور اس وقت کی دنیا کو دیکھ سکتا ہے۔ اسلام میں ٹائم ٹریولنگ کے یوں تو بے شمار واقعات ہو چکے ہیں، جیسے نعمت اللہ شاہ ولی کا مستقبل میں جا کر واپس آنا اور پھر مستقبل کے حالات کو اپنے شعروں میں پیش کرنا وغیرہ۔ لیکن اسلام کا سب سے بڑا ٹائم ٹریول واقعہ معراج مانا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو سفر معراج کے ماننے سے انکاری ہیں، ان کا پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ رات کے کچھ لمحوں میں آسمانوں کی سیر کرنا کیسے ممکن ہے؟ ایک کہکشاں سے دوسری کہکشاں جانے کے لیے سب سے تیز ترین روشنی کی رفتار سے بھی اگر سفر کیا جائے تو لاکھوں کروڑوں نوری سال درکار ہوں گے۔ 1400 سال قبل ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے صرف گھوڑے اونٹ کی سواری موجود تھی، اور گھوڑے اونٹ پر سواری اگر مکہ سے یروشلم کریں تو تقریباً 30 سے 40 دن درکار ہوں گے۔ لہٰذا اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ سواری بھیجی جس کی رفتار روشنی یا روشنی سے بھی تیز تھی، جسے البراق کہا گیا۔ براق ماخوذ ہے برق سے، اور براق اسے کہتے ہیں جس کا مطلب بجلی یا روشنی کی رفتار سے چلنے والی شے یا جاندار۔ اس براق کی سواری پر مکہ سے بیت المقدس کا سفر پلک جھپکنے سے بھی تیز ثابت ہوا، چونکہ یہ سواری روشنی کی رفتار سے سفر مکمل کرتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک انسان اتنی تیز رفتار برداشت کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی ہمیں حدیث سے ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج پر سفر سے پہلے میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور میرا سینہ چاک کیا، میرے دل کو نکالا گیا اور ایک سونے کا تشت لایا گیا جس میں ایمان بھرا ہوا تھا۔ میرے دل کو اس میں دھویا گیا اور واپس میرے سینے میں اسے رکھ دیا۔ یعنی سینہ چاک کر کے دل کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مضبوط کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روشنی کی رفتار برداشت کرنے کے لیے طاقت عطا کر دی۔ پھر مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ لے جایا گیا اور وہاں سے آسمانوں کی طرف، پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک اور پھر سدرۃ المنتہا جو کائنات کی حد ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا عرش مبارک ہے، وہاں تک یہ سفر مکمل ہو کر اختتام ہوا۔ اور اس سفر کے درمیان اللہ نے آپ کو جنت اور دوزخ کے مناظر بھی دکھائے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کائنات لامحدود ہے اور اس کائنات کا سفر کرنا ممکن نہیں، کیونکہ آج کے انسانوں کے پاس نہ تو وسائل ہے اور نہ ہی زندگی۔ اگر انسان روشنی کی رفتار حاصل کر بھی لے تو انسان کے لیے زندگی کے 150 سال بھی بہت کم ہیں، کیونکہ سفر معراج کا ایک ہی رات میں شروع ہونا اور اسی رات کے کچھ ہی لمحوں میں مکمل ہونا یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ یہ سارا سفر براق پر بھی ممکن نہیں، کیونکہ براق اگر روشنی کی رفتار سے چلے تو تب بھی سدرۃ المنتہا تک کے سفر میں اربوں نوری سال درکار ہوں گے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر یہ ممکن کیسے ہوا؟ اس سوال کا جواب ہم سائنس کے ورم ہول تھیوری سے لیتے ہیں۔ ورم ہول تھیوری کو اگر مختصر الفاظ میں سمجھا جائے تو یہ وہ شارٹ کٹ راستہ ہے کہ جس کے دروازے کے اندر قدم رکھنے کے بعد ہم کچھ ہی سیکنڈ میں اگلی کائنات میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ قرآن پاک کی کچھ آیات ورم ہول کی طرف اشارہ کرتی ہے، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے، ساحل پوچھتا ہے کہ عذاب کب واقع ہوگا ان کافروں کے لیے جسے ہٹانے والا کوئی نہیں، اس اللہ کی طرف سے جو معراج والا ہے، یعنی سیڑھیوں والا، جس کی طرف فرشتے اور جبرائیل چڑھتے ہیں اس ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ اس آیت میں اللہ نے واضح فرمایا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے جسے المعراج کہا گیا ہے، جو معراج سے بھی اخذ ہے، یہ وہ آسان راستہ ہے کہ جو دنیا کے حساب سے 50,000 سال کا سفر ہے، لیکن اسے ایک دن کے برابر کر دیا گیا۔ یعنی اس آیت میں واضح اشارہ ہے کہ اللہ ورم ہول کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ اس آیت میں ذکر فرشتوں کے سفر کا ہے، لیکن یہی راستے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرانے کے لیے بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ اور اس راستے یعنی ورم ہول کے متعلق فرمایا ہے، اگر ہم ان کافروں پر آسمان کا دروازہ کھول بھی دیں اور یہ وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں
تب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اللہ نے انتہائی واضح طور پر ان راستوں کا ذکر کیا ہے جسے فرشتے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ وہی دروازے ہیں جو ورم ہول کی تھیوری میں مرکوز ہے کہ اگر ان کے دروازے کو ایک قدم پھلانگ کر آگے بڑھیں تو کچھ ہی سیکنڈ میں دوسری کائنات میں منتقل ہو چکے ہوں گے، یعنی ہزاروں سال کی مسافت صرف چند سیکنڈ میں طے پا گئے۔ سفر معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی آسمان کے دروازوں کا ذکر فرمایا ہے، یعنی پہلے آسمان کا دروازہ کھلا، پھر دوسرا، اور پھر اسی ترتیب سے 7ویں آسمان کا دروازہ۔ یعنی ورم ہول کی اس تھیوری سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ جن آسمان پر چڑھنے کے لیے اربوں نوری سال درکار تھے، انہیں ورم ہول کی تھیوری سے چند ہی سیکنڈوں میں حل کر دیا گیا۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جنت اور دوزخ کا نظارہ کیا، اور ان میں جنتی لوگ اور دوزخی لوگ کون تھے، جیسا کہ ابھی تو قیامت بھی واقع نہیں ہوئی اور نہ ہی حساب کتاب ہوا، اس کا جواب بھی ٹائم ٹریول کی تھیوری سے سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک ماضی، حال اور مستقبل ایک ہی وقت میں موجود ہے، کیونکہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ورم ہول ہمیں ایک ہی وقت میں ماضی، حال اور مستقبل میں پہنچا سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات سچ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ورم ہول کے ذریعے مستقبل کے حالات سے باخبر کیا جو ابھی واقع ہونے والا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنتی اور دوزخی دیکھے وہ ٹائم ٹریول کے تحت دیکھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔